نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو دین اور شریعت عطا فرمائی ہے انتہائی کامل و مکمل شریعت ہے، اور زندگی کے اندر آنے والے تمام مسائل کا حل اللہ پاک نے کلام اللہ میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچا دیا۔ ابھی میں اور آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں ایک جمہوری ملک ہے۔ اس جمہوری ملک کے اندر مجھے اور آپ کو کچھ اختیارات دیے گئے، کچھ آزادیاں دی گئی، اور کچھ باتوں کی ضمانت اور طمانینت مجھے اور آپ کو ملک کی آزادی کے وقت دی گئی تھی۔ تو اس ملک کا ایک دستور بنایا گیا، جس دستور کے تحت ہر 5 سال میں ایک اسمبلی انتخابات ہوتے ہیں، ایک لوک سبھا انتخابات ہوتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات وہ ملکی سطح پر کارگر ہوتی ہیں، اور اسمبلی انتخابات وہ ریاستی اعتبار سے سر انداز ہوتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں بہت سارے ایمان والوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں ہم ووٹ کس کو دیں، اور ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جب دین اور شریعت مکمل ہے تو یقیناً شریعت نے ہماری ووٹ کے اندر بھی رہبری رہنمائی کی ہوگی، اور یقیناً کی ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا شفیع احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ووٹ کی چند حیثیتیں بتلائی۔ پہلی حیثیت بتلایا کہ ووٹ کی پہلی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ایک سفارش ہے۔ اسی لیے کلام اللہ شریف کی ایک آیت پاک پڑھی گئی جس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی کسی کی سفارش کرے، اچھی سفارش، تو اس کے اچھے کاموں میں اس کو اس کا صلہ ملے گا، بدلہ ملے گا، اور جو کوئی آدمی کسی کی سفارش کرے برے کاموں میں تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ جب ملک آزاد ہوا اور ملک کا کانسٹیٹیوشن دستور بنایا گیا تو اس ملک کے دستور میں تمام مسلمانوں کو اس بات کی طمانینت دی گئی، اور اس بات کا تیقن دیا گیا، اور اس بات کی تسلی دی گئی کہ اس ملک کے اندر مسلم پرسنل لا سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، مسلمانوں کو ان کے مذہبی معاملات میں آزادی دی جائے گی، مسلمانوں کو ان کے ذاتی اور عائلی اور گھریلو معاملات میں اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی کا اطمینان دیا گیا تھا۔ اور الحمدللہ ملک کی آزادی سے 2014 تک لگ بھگ بہت ساری حکومتیں آئی گئی، اور بہت ساری حکومتوں نے کچھ انداز سے چھیڑ چھاڑ مذہبی آزادی میں کرنے کی کوششیں کرتی رہیں، لیکن 2014 سے 2024 کے انتخابات آنے والے ہیں۔ یہ 900-950 سال میں بہت زیادہ مذہبی اعتبار سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی مسلم پرسنل لا کے اندر، کبھی 3 طلاق کے نام پر، کبھی ملک کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایسے وقت میں یہ جمہوری ملک کے اندر ووٹ کی طاقت اور اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ووٹ کے معاملے میں بھی ہم میں بہت سارے ایسے ایمان والے ہیں جو اپنے ووٹ کا سرے سے استعمال ہی نہیں کرتے، جس کا واضح ثبوت 2019 کے 18 کے لوک سبھا میں اور علاقائی انتخابات میں ہمارے شہر حیدرآباد میں ووٹنگ پرسنٹیج 60% سے بھی بہت کم تھا۔
جب ایک ووٹ کے ذریعے حکومتوں کو منتخب کیا جا سکتا ہے، ایوان میں ہم ایسے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں جو ہمارے مسائل کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو، ہمارے مسائل کے لیے بات کر سکتے ہو، تو ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے اور فرقہ پرست طاقتیں یکجا اور ایک جٹ ہو کر وہ اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے اختیارات کو سلب کر لیا جائے، تو ووٹ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، ووٹ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو بطور ایک ہندوستانی کے، بطور ایک مسلمان کے، میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ووٹ کا ضرور بھی ضرور انتخاب کرنا ہے، اور ووٹ کا انتخاب وہ ایک شرعی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ شریعت نے ووٹ کو ایک سفارش قرار دیا، ووٹ کو امانت قرار دیا، اور ووٹ ایک معنی میں شہادت بھی ہے کہ جو تین لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں تمام کے تمام ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ایک حمام کے ننگے ہیں، یقیناً ننگے ہوں گے۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک پیاری بات کہی کہ دو ظالم ہو تو کم درجے کے ظالم کو چنو، ایک ظالم ہوگا، ایک اظلم ہوگا، ایک تھوڑا کم درجے ظلم کرنے والا ہوگا، جب دونوں آپس میں ٹھہرے ہوئے ہو تو جو کم درجے کا ظلم کرنے والا ہو ایسے آدمی کو منتخب کریں، ایسے آدمی کے حق میں ووٹ کریں، اپنے ووٹ کے پرسنٹیج کو بڑھائیں۔ تو یہ ووٹ ایک جمہوری ذمہ داری، ایک ہندوستانی ہونے کی ذمہ داری، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ووٹ کا انتخاب ضرور بھی ضرور کرنا ہے۔ تو ووٹ ہم جس کے حق میں ووٹ کر رہے ہیں، سفارش ہے کہ گویا ہم اس بات کی سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی کے بارے میں ہم گواہی دے رہے، سفارش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی آگے چل کے ہمارے اس حلقے کے لیے، ملک ریاست کے لیے اور سارے ملک کے لیے ایک بہتر یا ایوان میں پہنچنے والا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک ووٹ ایک گواہی ہے، گواہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا بڑے کبیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی دوسرا بڑا گناہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ناحق کسی کو قتل کر دینا۔ تین کے وقت میں پیارے نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، جب چوتھے کا نمبر آیا پیارے نبی علیہ السلام بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ تین مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو ہم جس آدمی کے بارے میں ہم کو مکمل اطمینان ہو، ہم یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، خاندان کا ہے، ہمارے لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، ہم اپنے ذاتی مفادات کے بجائے ملی مفادات ہمارے سامنے مقدم ہو، ایسے آدمی کو منتخب کریں جو ہمارے حق میں بہتر سے بہتر ہو، تو یہ ایک درجے میں شہادت ہے، گواہی ہے۔ تو ہم بہتر آدمی کا انتخاب کرنے میں گواہی دیں۔ ووٹ کوئی بکاؤ کی چیز نہیں ہے، ووٹ کوئی بکاؤ کی چیز نہیں ہے۔ مارکیٹ میں بہت بات چل رہی ہے، ایک ریلی میں جانے، ایک جلوس میں جانے فلانے پارٹی والے 1000 دے رہے ہیں، دوسرا 2000 دے رہا ہے۔ ہم اپنے سارے گھر والوں کے ووٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، میرے پاس 100 ووٹ ہے، 100 ووٹ کے بدلے میں مجھے 1 لاکھ روپے دے دو، 2 لاکھ روپے دے دو، اس طرح کی بولیاں مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔
2014 سے 2000 قریب اب 24 آنے والا ہے. ہمارے اوپر ملک بھر میں اتنی لاٹھیاں پڑ رہی ہیں اور دھیرے دھیرے ہمارے اوپر عرصہ حیات کو تنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ہمارے اوپر غیر دانستہ طریقے سے ہمیں محسوس بھی نہیں ہے ایسے قانون ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے جس کے آئندہ زہریلے اثرات مرتب ہونے ہیں. اگر ہم یوں ہی خواب غفلت میں رہیں, اپنے ووٹوں کو یوں ہی کہ ہم بکاؤ کی چیز بناتے رہیں, تو پھر میرے بھائیوں فرقہ پرست طاقتیں مضبوط ہوتی جائیں گی. ووٹ بیچنا شرعاً کیسا ہے یا ووٹ کے بدلے میں نوٹ لینا کیسا ہے؟ ایک سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. ایک چیز سمجھنے کی ہے, ووٹ کے بدلے میں نوٹ لینا شرعاً حرام ہے. حرام کمائی, جس طرح حرام لقمہ پیٹ میں اترنے سے 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, عبادتیں قبول نہیں ہوتی, ووٹ کے بدلے میں نوٹ لیں گے اسی درجے حرام ہے. وہ پیسہ کھانا حرام, اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی حرام. ریلی میں تعداد بڑھانے کے لیے اپوزیشن والے, حکومت والے نوٹ بانٹ رہے ہیں. نوجوان کام دھندا چھوڑ دیے, ریلی میں شریک ہونے کے پیسے لے رہے ہیں, 1000 روپے 2000 روپے, پارٹی بدلنے کے پیسے مل رہے ہیں. ارے جو پیسہ لیا جا رہا ہے, لینے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں ایک ایمان والا ہوں, میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. کیا میرے لیے یہ پیسہ لینا حلال ہے یا حرام ہے؟ محض 1000 روپے کے لیے, محض 2000 روپے کے لیے, محض ایک ووٹ کے بدلے میں 5000 روپے کے لیے کیا میں اپنے ایمان کو بیچ سکتا ہوں؟ کیا ایک حرام لقمہ چند روپے کی خاطر کیا میں اپنے پیٹ میں حرام لقمہ اتار سکتا ہوں کہ نہیں اتار سکتا ہوں؟ ہم نوٹ ڈالنے سے پہلے, نوٹ لینے سے پہلے سوچنا ہے. تو ہم اپنے ضمیر کو نہ بیچیں, اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں, اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ہندوستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے. ایک جمہوری حق مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے, تو ایک شہادت ہے, امانت ہے اور سفارش ہے. تو یہ کام کرنا ہے بغیر پیسہ لیے کہ ہم اپنے حلقے کے اندر ایک سروے کرنا ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ووٹ کس جماعت کو کرنا ہے, حکمراں طبقے کو کرنا ہے یا فلانی پارٹی کو کرنا ہے. تو اس بارے میں بڑوں کی طرف سے واضح ہدایات یہ ہے کہ ہم سیکولر آدمی کو منتخب کریں. ہم اپنا ووٹ ایسے آدمی کو دیں جس سے فرقہ پرست طاقتیں مضبوط نہ ہو. ہم ایسے آدمی کو ووٹ دیں, ہم اپنے حلقے کے اندر واضح طور سے ایک سروے کریں. اللہ نے عقل دیا, شعور دی, سمجھداری دی, ہم ایک سروے کر کے دیکھیں کہ ہمارے اس مشیر آباد میں ہم ہیں تو مشیر آباد میں کون سی سیکولر پارٹی مضبوط ہے جس سے میرا ووٹ سے اس کی طاقت بڑھے اور وہ منتخب ہونے میں فرقہ پرست طاقت وہ دب جائے. تو ہم ایک ذمہ دار آدمی کی طرح ایک سیکولر آدمی کو منتخب کر کے ووٹ دینا ہے. پھر ووٹ کے بدلے نوٹ نہیں لے سکتے, ووٹ کے بعد اور ایک ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے. اس معاملے میں بھی شرعی ہدایات ہے, چونکہ شریعت کامل و مکمل ہے. ووٹ ڈال دیے, اب بہت سارے لوگ نشان کو میٹتے ہیں پھر ووٹ ڈالتے ہیں. شام کو فخر سے کہتے ہیں میں نے آج 10 ووٹ ڈالے, 15 ووٹ ڈالے, 20 ووٹ ڈالے. ایک سے زائد ووٹ ڈالنا بھی شرعاً حرام ہے, شرعاً حرام ہے. من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور سے ارشاد فرمایا, ایک تو ہندوستانی قانون کے اعتبار سے بھی جرم ہے, شرعاً بھی جرم ہے. تو میرا اور میرے لیے کرنے کا کام کیا ہے, میں اپنا ووٹ استعمال کروں. پھر دوسرا کام یہ ہے اپنے گھر کے سارے خواتین, گھر کے سارے افراد کو ووٹ کی اہمیت بتلاؤں اور سارے لوگوں کے ووٹ کا استعمال کروں. تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے حلقے اثر میں بات کو چلانا ہے, ووٹ کی اہمیت کو بتلانا ہے کہ ووٹ کا دن چھٹی کا دن نہیں ہے, جمہوری حق کو استعمال کرنے کا ہے. ایک ووٹ ڈالیں گے, ہمارے اوپر آئندہ 5 سال کون حکومت کرے گا, کون حکومت کے اندر بیٹھ کے میرے آپ کے حق کے فیصلے
لکھنے والے وہ ایوان بالا میں جائیں گے تو ایک ووٹ کے بدلے میں کیا ہوگا؟ بہت ساری سیٹوں پہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ 10 ووٹ سے 15 ووٹ سے مد مقابل جیت جاتا ہے، فرقہ پرست آدمی جیت جاتا ہے، یا ہمارے سیکولر ذہن کے آدمی کو چند ووٹ کی وجہ سے شکست مل جاتی ہے۔ تو ہم ایک ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اپنے گھر کے سارے خواتین کو اور اپنے حلقہ اثر میں جتنے لوگ ہیں ان میں ووٹ کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے ان کے ووٹ کو استعمال کرنے کی بات کو چلانا ہے، اور سارے اپنے حلقہ اثر سے اپنے محلے میں اپنے دوست احباب میں ووٹ کی اہمیت کو بتلانا ہے کہ 30 نومبر کے دن چھٹی کا دن نہیں ہے، آرام کا دن نہیں ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے سکون سے لوٹنے کا دن نہیں ہے۔ ایک سیکولر، ایک واضح جو میرے اور آپ کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے، ایسے اچھی حکمراں ایسی آدمی کو منتخب کرنے کا دن ہے۔ تو ہم ایک سیکولر حکومت کو منتخب کرنا ہے، اور دوسرا کام جو میرے اور آپ کے لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے، اس اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ اللہ ہی حالتوں کے بدلنے والے، اللہ ہی حکومتوں کے بدلنے والے، اللہ ہی دلوں کے بدلنے والے ہیں۔ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگنا ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ ظالم حکمراں مسلط نہ فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک دعا سکھلائی، خطبے میں دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ اپنے ووٹ کا انتخاب کرنا ہے، اور دوسرا کام اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے خوب مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے۔ ہم دعا کو ہتھیار نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین زندگی میں کمزور ہو رہا ہے، اس اللہ سے تعلق کو جوڑے، اللہ سے خوب مانگے۔ بہت ساری جماعتیں، طاقتیں، حکومتیں آئی اور جاتی رہیں گی، وہ رب العالمین ہے، وہ رب الارباب ہے، وہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ وہ اللہ چاہے گا ظالموں کے دل میں بھی ہدایت کو ڈالے گا۔ اس اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ کے اس اللہ سے خوب مانگنا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر انصاف پسند حکمرانوں کو مسلط فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔